آپ نے رکھا؟ میں نے رکھا. آپ نے رکھا. پہلے نام آیا، پہلے کہانی آئی؟ نہیں، ایکچولی کہانی تو بہت دیر سے بن رہی تھی. ٹھیک ہے. ذہن میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. زیبائش ایک اچھا لفظ اور اچھا ساؤنڈ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے ویسے تو اب بہت سمپل ناموں کی عادت ہو گئی ہے. ہم لوگ بہت ایزی گوئنگ ہو چکے ہیں. ایک زمانے میں ہم پی ٹی وی اورینٹڈ لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، جہاں پہ کنٹینٹ بڑا ایک گہرائی والا ہوتا تھا. تو اس زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے جو ڈائریکٹرز ہوتے تھے ان کا یہ خیال ہوتا تھا، مشکل نام ہوتے تھے. ماہے کے نا ایک ڈرامے کا نام تھا اشفاق احمد صاحب کے. پھر مطلب بہت مشکل نام ہوتے تھے. ایک ڈرامہ تھا زنگار، تو آپ کو تو زنگار کا مطلب بھی نہیں پتا. مجھے بھی نہیں پتا. زنگ سے نا. تو وہ ان کا خیال ہوتا تھا گفتگو کے دوران جب بات ہوتی تھی کہ ہم ایسے لفظ ضرور بتائیں جس کا لوگوں کو مطلب پتا نہ ہو اور پھر لوگ جاننا چاہیں. ایک میرا پلے تھا، اس کا نام تھا اماوس. اب تو پتہ چلتا ہے کہ بھی اماوس کی رات منحوس رات ہوتی ہے. پھر ایک پلے تھا میرا اسلام آباد میں سنگچور. تو سنگچور کا لوگ مطلب پوچھتے تھے، تو اٹ واز جسٹ ایک مزے کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی کہ نام رکھتے تھے اور لوگوں کو ایک ایجوکیشن ہوتی تھی. سنگچور ایک بہت زہریلا سانپ ہوتا ہے. اس میں جو کیریکٹر تھا وہ بڑا ایول. سنگ سے کچھ سنگ کرنے والے نہیں، سنگچور ایک سانپ ہے. تو وہ ایک ایول کیریکٹر کے اوپر کہانی بیس تھی، تو وہ سنگچور سانپ تھا. تو زیبائش میں یہ تھا کہ زیبائش ایک اوور آل، چونکہ اس میں 3-4 ٹریکس ہیں. یہ صرف میرا پلے نہیں ہے، یہ اسما کا نہیں ہے، یہ زارا کا نہیں ہے، یہ اسد کا، شبیر جان کا، بابر علی کا نہیں، لیکن سب کے ٹریکس بڑے مضبوط ہیں. سب کے ٹریکس میں جیسے کہوں نا مسالہ ہے اور کافی ٹوسٹ اینڈ ٹرنز اس کے سب کے بڑے شاکنگ ہیں اور ایکسائٹنگ ہے. تو اس کا مجھے جنرل میں نے یہ نہیں رکھنا تھا کہ یہ شاہانہ سلطان ہے کہ شاہانہ سلطان یا شاہانہ کی کہانی یا مطلب دکھیاری ماں یا سم تھنگ لائک. اب تو بہت عامیانہ نام ہوتے ہیں. تو مجھے ایک اچھا سا لفظ چاہیے تھا. زیبائش تو بہت زیبائش. اور ابھی بھی مزے کی بات بتاؤں، اچھا ہوتا ہے. میں مزے کی بات بتاؤں، افسوس کی بات ہے کہ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا، میں نام نہیں لوں گی، کہ یہ زیبائش کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور میں نے کہا آپ نے کبھی آلائش کا نام سنا ہے؟ کہ ہاں بقرہ عید پہ آلائش پھر میں کہا آلائش، زیبائش، فرمائش. تو آپ کچھ لفظ نہیں بھی اگر بولتے زندگی میں تو زیبائش کا مطلب سمجھ لیں خوبصورتی، ڈیکوریشن. شادیوں میں میں نے کہا جھنڈیاں نہیں لگاتے، وہ سمجھ لو کہ وہ زیبائش ہے. تو زندگی کی زیبائش جو ہے وہ بہت سے رنگوں سے ہے، بہت سی دکھوں سے ہے. ہر چیز کا اپنا آپ نے بات کی زندگی کی زیبائش. ہاں، یہ زندگی کی زیبائش ہے. آئی تھنک آپ نے ڈرامے کو سم کر دیا ہمارے لیے ایک 3 لفظوں میں، زندگی کی زیبائش. میرا تو جب بھی کوئی پلے لکھتی تو ایک پیارا سا نام رکھنے کو دل ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک پلے کا نام رکھا تھا کھڑکی بھر آسمان. وہ ایک بڑے شاعر تھے ہمارے، اسد محمد خان صاحب، ان کی کتاب کا نام تھا. اس میں یہ تھا کہ جتنا آپ کی کھڑکی سے آپ کو جتنا آسمان نظر آتا ہے وہی آپ کا ہے. وہی آپ کا ہے. ہاں، وہی اتنی آپ کی دنیا ہے نا. یہ تو آپ ہیں یا آپ ہیں یا آپ ہیں، مگر جنرلی لوگ اتنی گہرائی میں جانا ہی نہیں چاہتے اب نا. وہ چاہتے ہیں کہ ڈرامے کا نام ہو دھکا مکا بیٹی جھوٹی. یہ نام کیوں رکھا ہے آپ نے؟ اس کا سٹوری سے تعلق ہے نا. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خالدہ کی کہانی ہے یا جمیلہ مر گئی یا مجھے طلاق چاہیے یا میری طلاق ہونے والی ہے یا میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ایسے ڈرامے ہو رہے ہیں نا اب. اچھا مجھے بتائیں، جو آپ نے کہا کہ کہانی تو بہت عرصے سے دماغ میں بننا شروع ہو گئی تھی، تو کیا پروسیس ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کس طرح وہ کہانی جنم لینا شروع کرتی ہے آپ کے دماغ میں اور پھر بنتی ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. اور زیبائش میں کیا ہوا؟ دیکھیں، سب کچھ ہمارے اراؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے. بہت سی کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار کہانیاں. لیکن آپ ڈیسائیڈ کیسے کرتی ہیں کہ مجھے یہ والا اینگل یا یہ والی کہانی پہ میں ایک لکھوں؟ میں کہتی ہوں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو، لیکن ان کو انٹر کنیکٹڈ کیسے کرنا ہے، ان کو آپس میں مطلب پھر کتنا ریکوائرڈ ہے. ایکچولی کہانی کا ڈرامہ بنانا بہت مشکل کام ہے، اور کہانی لکھنا ایک اور چیز ہے. کہانی میں تو آپ لکھ دیتے تھے 2000 لوگ تھے، انہوں نے مجمع کے اوپر پتھراؤ کیا. وہ 2000 لوگ جو ہے ڈرامے میں لانا وہ فیزیبل بھی نہیں ہوتا. سو اٹس اے ڈفرنٹ کرافٹ. So when you think about a story, for television actually, اس میں فیزیبلٹی دیکھنی ہے، اس میں لوگوں کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہر مڈ بریک پہ آپ کہاں لوگوں کو روکیں گے کہ وہ واپس آئیں آپ کے پاس، اس ریموٹ سے کیسے بچنا ہے. پھر ہر ہفتے جو فریزز ہیں اس پہ اگلے ہفتے کا وعدہ کیا لینا ہے لوگوں سے. بہت سی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں، اور سوچ کی اڑان کو وہاں سے یہاں لانا پڑتا ہے. امریکہ کے لیے لکھتے، کینیڈا آتے، کینیڈا کے لکھتے، لاہور آتے، لاہور کے لیے لکھتے، پھر گاؤں میں آ جاتے ہیں، پھر دیکھتے فیزیبلٹی کیا، تو بجٹ کا کیا ہے. یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. سو بہرحال ہر پروسیس سے پھر گزرنا پڑتا ہے. زارا اور اسد کیوں اس ڈرامے کے لیے؟ زارا اور اسد کیوں کہ دونوں ایک اپنی جگہ بنا چکے ہیں.
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ وہ کسی پلے میں کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ دے اسٹیبلشڈ ناؤ. ماشاءاللہ سے جی. اور بسائڈز دیٹ میرے بچے ہیں, ظاہر ہے اسد میرا بیٹا ہے, منہ بولا ہی صحیح لیکن میرا بیٹا ہے, زارا میری بانجی ہے, بٹ دے آر ریکگنائزڈ آن دیئر اون. میرا مطلب یہ تھا کہ کیا زارا جیسے کبھی کچھ ایکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں یار یہ جو میں نے کیریکٹر لکھا ہے یہی ایکٹر, تو زارا کے ساتھ بھی آپ میں نے اس کے لیے لکھا تھا, میں نے اس کو ہی سوچ کے لکھا تھا. اچھا, اس کو سوچ. وہ ایک الگ بات ہے کہ ماشاءاللہ وہ اتنی بزی ہے, وہ مجھے اویلیبل نہ ہو پاتی, کہیں اس کی کوئی اور کمٹمنٹ ہوتی تو پھر میں کسی اور کو دیکھتی. اس کو سوچتی ہیں پیاری پیاری سب بچیاں ہیں. میرا نوشابہ کون ہوتی اگر زارا نہیں ہوتی تو؟ عروہ بھی ہو سکتی تھی, اور اقرا میں بھی, اقرا بہت اچھی ایکٹریس جو جس طرح مجھے سمجھ آ رہی ہے, اور بھی اقرا بھی ہو سکتی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ زارا بہت اپروپریٹ تھی, اور میں نے پھر بہت سی چیزیں اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے لکھی. اچھا بشرا, آپ یہ بتائیں, آپ نے سیریس بھی کیے ہیں, فنی رول بھی کیے ہیں, ہر طرح کے رول آپ نے کیے ہیں, آپ کی تو ایسی وہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز مس نہیں ہے, پھر ہم فلمیں کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف سے؟ 2 فلمیں کی تھی نا میں نے, دونوں لکھی بھی. ہاں, لکھی ہوئی کی بھی یہ بات ہے کہ ایک فلم کی کہانی ڈیولپ کی تھی, مطلب سٹوری لائن, جو کہ ہماری ایک دوست تھی, اب اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بنا ہی نہیں رہی فی الحال, ان کے ساتھ کچھ حادثہ ہو گیا تھا, پھر وہ فلم کا پروسیس وہاں رک گیا. ایکچولی لکھنے کا کام بہت وقت لیتا ہے, اس میں مجھے 40 کام چھوڑنے پڑتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا, میں نے سمجھے کہ زیبائش لکھا ہے تقریباً 7 مہینے میں, اس سے ساتھ میں دیوار شب بھی کر رہی تھی, اور بیچ میں پھر وہ ری رائٹنگ پہ بھی گیا, بہت سی چیزیں مجھے چینج کرنی پڑی. پہلے میں سوچی تھی آدھا کینیڈا میں ہوگا, آدھا یہاں ہوگا, میں نے اور مومنہ نے ڈیولپ کی تھی یہ چیزیں, لیکن پھر دیکھا کہ ڈالر بڑھ گیا ہے, تباہی ہو گئی ہے, پھر لگا کہ فیزیبل نہیں ہے, بجٹ بہت اوور چلا جائے گا, تو اس کو میں نے دوبارہ لکھا سارا, تقریباً 70% دوبارہ لکھا, پھر ایک اور 3 مہینے لگے. تو وہ اتنا لمبا پروسیس تھا کہ میری باقاعدہ میں رونے لگی چیخے مار کے کہ میں کہاں پھنس گئی. تو فلم کا بھی ایسے ہی ظاہر ہے, چاہے وہ 70-80 سین ہوتے ہیں, لیکن ہر سین میں آپ کو بہت وہ تھوڑا سا میرے لیے ابھی مشکل ہو رہا ہے. حالانکہ فلم کی 2-3 کہانیاں میرے پیٹ میں اچھل رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ فیملی کے ساتھ کام کر رہی ہیں, ایزی ہے فیملی کے ساتھ کام کرنا یا مشکل ہے؟ ایزی ہے. ایزی ہے, اس لیے آپ لوگ جما سکتی ہیں زیادہ. روب تو خیر میں نہیں جماتی, لیکن وہ تھوڑا سا ان کو پتا ہوتا ہے کہ خالہ بہت ڈسپلنڈ ہے, اسما بھی ڈسپلنڈ ہے. 1-2 دفعہ بیچ میں ہوا کہ زارا بیچاری پھنس گئی بہت سی چیزوں میں, وہ کیا اسٹائل ایوارڈ کے ڈانس میں بھی, اور وہ بھی کسی حد تک میں نے کہا کہ بیٹے بری بات ہے, وہ سلطانہ آنٹی چاہتی ہے تو آپ تو وہ کرا دیا. اب کرا دیا تو مجھے کیا پتا تھا, روز ہی لے جائیں گے اس کو 5 بجے اٹھا کے, تو وہ ریہرسلس پہ جاتے تھے, تو میرے سین رہتے تھے, مجھے ڈائریکٹر نے کہا بالو حسین صاحب نے کہ پھر سین رہ جائیں گے تو میں کاٹ دوں گا. میرا وہیں دل بیٹھ جاتا ہے, کاٹ دیں گے تو کہتے ہیں پھر کیا کریں, شیڈول سے نکل جائیں گے, تو آپ ہی نے ان کو اجازت دی. اب میرا رنگ فک پتہ نہیں, پھر ایک اور بھی کوئی چیز اس کو آفر ہو رہی تھی, ایک اور بھی ہو رہی تھی, ایک اور بھی ہو رہی تھی, تو میں نے کہا آپ کیا کر رہی ہیں, آپ مطلب کیا کیسے کریں گی آپ, مطلب تو کہتی ہے میں منع کر دیتی ہوں. آپ ہی نہیں کہتا, ان کو فون کر کے فٹافٹ کہتی میری خالہ ڈانٹ رہی ہے, ان کو برا لگ رہا ہے, میں تو نہیں کروں گی ڈانس. میں نے کہا ہاں اب کیا کروں, یہ تو پھر سلطانہ خفا ہو جائیں گی, انہوں نے تو بہت پیار سے کہا تھا. میں چپ ہو گئی ایسے کر کے, اور ایک اور بھی پتہ نہیں کوئی کام تھا, میں وہ فلانا سیریل بھی نہیں کروں گی. نہیں بھائی میری خالہ کو غصہ آ رہا ہے, کیونکہ میں نے کہا بیٹے اس طرح آپ اوپر نیچے کریں کیسے ہوگا, بٹ سمجھ گئے بچے. لیکن ایکچولی اتنی اٹریکشنز ہیں سب بچوں کے پاس, اتنی چیزیں ہیں ماشاءاللہ, اپرچونٹیز, ہاں وہ سب ہے, تو اس میں اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں, پھر ہر کوئی پیار سے آپ کو کنونس بھی کرتا ہے. یہ سب ہم پر وقت, اصل میں ہم پی ٹی وی میں کام کرتے تھے, ہم 1 by 1 کرتے تھے, ہمیں ایک وہ اسٹیبلٹی کی عادت ہے, اور ہمارے پاس اتنی چوائسیز بھی نہیں تھی فرینکلی. ہم اپنا کوئی ڈرامہ کرتے تھے, کبھی اپنے بچوں کو دیکھ لیا, گھر دیکھ لیا, پھر کوئی شو کر لیا. ادھر تو ہڑبڑی ہے, انسٹاگرام پہ ہر وقت کھڑے ہیں, ہر وقت کھڑے, مصیبت, مجھے آتا ہی نہیں وہ کرنا. مجھے کوئی کپڑے بھیجتا ہے, تصویر کھینچے, میں نے کہا ہے وہ تو لوگوں نے کھینچی, میں نے تو کھینچی نہیں. اچھا چلو پھر کہاں, وہ کسی سے لے لو نا تم. رانا نعمان نے کپڑے بنائے تو اس نے کہا آپ نے فوٹو کھینچی, میں کہہ رہی میں نے تو نہیں کھینچی, کسی سے لے لو پلیز, وہ مجھے بھی دے دینا. تو یہ اتنی چیزیں کہ پھر, پر اوور آل اس لیے اچھا رہا کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم ساتھ میں, اور اللہ کا شکر ہے, میں نہیں کہوں گی دوسرے بچے جو ہیں وہ غلط ہیں, ابھی تک تو ہمارے بچے بالکل ٹھیک جا رہے ہیں اور تنگ نہیں کر رہے. تو آپ خالہ بنتی ہیں یا آپ سینئر آرٹسٹ بن کے بات کرتی ہیں ان سے, یا رول سوئچ ہوتا رہتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن؟ میں سینئر آرٹسٹ بن کے کسی سے بھی بات نہیں کرتی. آپ کسی بچوں کو بھی دیکھ لیں, اتنی میرے ساتھ لوگوں بچوں کو محبت ہے, بلکہ اسما کے ساتھ بھی, ہر تیسرے بچے کو تو اس نے بچہ بنایا ہوا اپنے, وہ اماں ہی کہتی ہیں اس کو زیادہ تر. میرا بھی یہ ہے کہ میں بھی پیار سے,
آئی ڈونٹ کرٹیسائز کڈس بیکاز ان کی لائف کے اور گولز ہیں, ان کے اور چیلنجز ہیں. سو میں صرف دیکھتی رہتی ہوں, بہت سی چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں لیکن میں کچھ نہیں کہتی. اچھا زیبائش 5 ڈائلاگس میں اگر ڈسکرائب کرنا ہو تو کیسے کریں گی؟ 5 ڈائلاگس میں, 5 ورڈز میں یا ڈائلاگس؟ ڈائلاگس میں آپ ورڈز کر لیں چلیں, یا کسی گانے کے تھرو. نہیں ایسا تو نہیں ہے میرا خیال ہے. آئی تھنک آفٹر لانگ ٹائم ایک اچھا ڈرامہ اچھی کاسٹ کے ساتھ, اچھی انٹینشن سے, اچھے ڈائریکٹر کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا. یہ 4 باتیں ہوگی. اچھی پروڈکشن, ہاں پروڈکشن بھی اچھی. اچھا انور مقصود کے ساتھ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے جب ان سے پوچھا جی کہ آپ کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں مشتاق صاحب, تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بولا کہ وہ بہت آگے نکل گئی ہیں. آپ کیا بولیں گی؟ کتنی بھی آگے نکل جاؤں ان سے تو پیچھے ہی رہوں گی میں. وہ تو ابھی تک ماشاءاللہ جب بھی لکھتے ہیں اکیلے بھی بولتے ہیں تو کمال کرتے ہیں. ایکچولی وہ ایک ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اور ہم تینوں جب اکٹھے کام کرتے تھے, انور صاحب, معین اور میں, بلکہ بعد میں معین اور انہوں نے زیادہ کام کیا ایک ساتھ. میں تھوڑی سی ایک معاملے میں شاید اسمارٹ ہوں یا شاید بے وقوف ہوں. میں تھوڑے دن میں اپنے کام سے ادھر ادھر نکل جاتی ہوں, میں ایک کام سے بیزار ہو جاتی ہوں. اچھا میں تھوڑی سی سمجھ لیں اپنے آپ کو اسمارٹ ہی کہوں گی کہ میں نے جب دیکھا, میں نے لوز اسٹاک کیے کوئی 15 سے 18 ایسے کیے, مجھے لگا کہ میں اپنے آپ کو ریپیٹ کروں گی. ہوتا ہے نا ہر کسی کے پاس کوئی ایک چھاوڑی میں کچھ سامان ہوتا ہے. میرے پاس شاید 15 سے 20 کیریکٹرز تھے میرا خیال ہے, لوگوں کا خیال جاتا. معین کے پاس شاید 28 تھے یا 40 تھے. اس نے ان کو ملٹیپلائی کیا اور اس نے بہت ریپیٹ بھی کیا تو کمال کیا. مطلب بس کیا بتاؤں. حنا دل پذیر کے پاس شاید ہم سے بھی زیادہ ہے. تو مجھے لگا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ مائی سیلف, آئی ڈونٹ لائک ٹو. مجھے لگا کہ نہیں میں تو ریپیٹ کروں گی, میں تھوڑے دنوں میں پھر میمن بن جاؤں گی, کوئی اور بن جاؤں گی, پھر وہی واپس پٹھان بن جاؤں گی, پھر وہی. تو مجھے لگا کہ بس. تو انور صاحب کا جو کام ہے بہت میرا میجر کام ان کے ساتھ ہے. وہ ٹائپ کی کامیڈی جو ہے مجھے بہت سوٹ بھی کرتی ہے, مجھے پسند بھی ہے, لیکن میں صرف اسی پر ہی فکس نہیں ہونا چاہتی تھی. تو سائمہ چودھری اس کی بالکل بالکل اپوزٹ. سائمہ چودھری تو کلاسک.